تو جب صورتحال یہ ہے کہ اس جہان میں موت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں تو ہماری چاہت پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ہمیں ضرورت کو پورا کرنے کا حکم ہے، ضروریات کو پورا کرو، اور موت کے جو بعد کی زندگی ہے اس میں تمہارے لیے وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تم چاہو گے اور جو تم مانگو گے، اور مانگو گے کیا، تم دل میں خیال لاؤ گے کہ مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے، اللہ پاک وہ نعمت تمہیں دے دے گا۔ تو وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں اعمال کا مکلف بنایا ہے۔ نماز کیوں ہے، زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے، روزے کا حکم کیوں ہے، حج کا حکم کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو ہمارے روزوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ کے خزانہ میں کوئی روزیوں کی کمی نہیں ہو گئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم فاقے کرو۔ وہ اس لیے حکم دیے تاکہ ہم موت کے بعد والی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ جس طرح سے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اس لیے کہ شام کو اس کو کچھ آمدنی ملنے کی ہے، مہینے کے بعد اسے کچھ مال ہاتھ میں آنے کا ہے، تو اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اعمال اللہ پاک نے دیے، اور آخرت میں جب حال یہاں تک پہنچائے گا کہ کچھ ناکامیاں سامنے، کچھ کامیابیاں بھی سامنے، دین دین ہوگا، بیچ بیچ میں آدمی ہوگا، نیکیاں بھی برابر ہو گئی ہیں، گناہ بھی برابر ہو گئے ہیں، اب اس کو کسی نیکی کی ضرورت ہے، اب اس کو کسی سفارش کی ضرورت ہے کہ کوئی سفارش کرے اور میرا کام بن جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیں گے، انبیاء سفارش فرمائیں گے، پھر شہداء اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے وہ سفارش کریں گے، پھر علماء وہ سفارش کریں گے، پھر حفاظ وہ سفارش کریں گے، کچھ تو لوگ سفارش کریں گے اور کچھ اعمال سفارش کریں گے۔ اعمال بھی انسانی شکل میں آ جائیں گے، نماز انسانی شکل میں آ جائے گی، روزہ انسانی شکل میں آ جائے گا، حج انسانی شکل میں آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو اعمال تمہارے سفارش کریں گے، اور ان دو اعمال کی سفارش تمہارے حق میں قبول کی جائے گی۔ دو اعمال سفارش کریں گے اور ان دو اعمال کی سفارش تمہارے حق میں قبول کی جائے گی، لیکن وہ جب اعمال دونوں سفارش کریں گے کہ جب ان اعمال کو اس طرح سے ادا کیا ہے جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الصوم والقرآن یشفعان، روزہ بھی اور قرآن بھی یہ دونوں سفارش کریں گے۔ جس طرح سے انبیاء سفارش کریں گے، علماء، ملائکہ بھی سفارش کریں گے، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی سفارشوں پر فیصلے ہوں گے بخششوں کے، اور جنت کے داخلے کے فیصلے ہوں گے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوں گے، بہت سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے یا اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک بھیجیں گے، جاؤ جا کے جہنم میں دیکھ کے آؤ، جس شخص کے دل میں ایمان ہے تھوڑا بھی اس کو نکال کے لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے جائیں گے اور جہنم سے بہت سارے طبقے کو نکالیں گے۔ یہ کون سا طبقہ؟ یہ مسلمان طبقہ ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے ہوئے ہوں گے، ایک طویل زمانہ سزا پائیں گے اور پھر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ پھر حضرت جبریل کو دوبارہ حکم ہوگا، پھر جاؤ، پھر جا کے ڈھونڈو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو لے کے آؤ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، پھر نکال کے لائیں گے، پھر اللہ پاک کا حکم ہوگا، جاؤ اب تلاش کرو جن کے دلوں میں ذرے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے جتنا بھی ہے ان کو بھی لے کے آؤ، نکالا۔ کہ جہنم کو جو میں نے بنایا ہے وہ کافروں کے لیے بنایا ہے، مسلمان چونکہ جنت میں، اس کا گھر اصل جنت میں ہے، اس کو جنت میں جانا ہے، لیکن چونکہ یہ گناہوں میں ملوث کر دیا اس نے اپنا جسم،
اور اس گناہ سے طہارت اور پاکی کے لیے دو چیزیں تھیں، یا تو یہ دنیا میں توبہ کر کے گناہ سے اپنے جسم کو پاک کرتا، وہ تو اس نے کیا نہیں ہے، اب دوسری صورت ہے کہ اس کے جسم کو پاک کرنے کے لیے دوسرا راستہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے جسموں کو گناہوں سے پاک کر لیں اور موت سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں، اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ پاک موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا، اس وقت والا رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اے اللہ ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیرے نزدیک قبول ہو، اور دعا مستجابا، اے اللہ ایسی دعا کا سوال کرتا ہوں جو قبول کی جائے، اور توبۃ نصوحا، اے اللہ خالص توبہ کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے توبہ کی توفیق دے، اور توبۃ قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ تو جسم میں جو گناہ ہم نے کر لیے دنیا میں، تو ان گناہوں سے خلاصی اور ان گناہوں سے پاکی کے دو ذرائع ہیں، یا تو توبہ کا آنسو اور یا جہنم کی آگ۔ توبہ کا آنسو کتنا، سمندر نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مکھی کے سر جتنا بھی آنسو اس دنیا میں نکل آیا تو یہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا، گناہوں کو دھو دے گا۔ اور اگر یہاں اس نے اپنے گناہوں کو پاک اور صاف نہ کیا تو پھر کیا ہے، جہنم کی آگ کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال کے لیا، وہ نکالے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے سب نکل آئے؟ ہاں اللہ سارے آ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے نہیں، کچھ ابھی بھی باقی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو، اتنا قلیل، اتنا تھوڑا ایمان ان کے دلوں میں کہ آپ بھی نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک خود اپنی قدرت سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چلو بھر کر اللہ پاک نکالے جہنم سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ہو، اور یہ جب سارے نکل آئیں گے، اللہ اکبر، ایک اور آدمی ایک حدیث ایک روایت یاد آ گئی، تو اللہ پاک ایک پھر بھیجیں گے جبریل کو، جاؤ ایک جہنم کے کسی نیچے تبتے ہوئے کو پڑا ہوا ہے، آواز آ رہی، پکار رہا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے تو جاؤ ڈھونڈو اس کو۔ وہ جائیں گے، تلاش کریں گے، آواز آئے گی یا حنان یا منان، یہ اللہ کے 2 نام پڑے گا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں ملے گا، اتنا تہ میں ہوگا کہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود اس کو اپنی قدرت سے باہر نکالیں گے، وہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھ رہا ہوگا، یا حنان یا منان، یا حنان اے محبت کرنے والے، یا منان اے احسان کرنے والے اللہ۔ یہ بھی اللہ پاک کے 2 بڑے عظیم نام ہیں، اگرچہ قرآن میں ان ناموں کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ پاک کی یہ عظیم نام حدیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو جب اس طرح سے سارے جہنم سے مسلمان نکال لیے جائیں گے، جن جن کے دلوں میں رتی برابر بھی، رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہو جائے گا کہ اب جو جنت میں ہے وہ جنت میں، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا، دروغہ جہنم کو حکم ہوگا، جاؤ جہنم پر اب تالے لگا دو، اب جہنم سے کوئی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت تالے لگ جائیں گے، اور صندوقوں میں لوہے کے صندوق، اس آگ لگی ہوئی آگوں کے صندوق، ان میں کافروں کو بند کر دیا جائے گا، اوپر سے تالے لگا دیے جائیں گے، اور پھر کافر یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہیں گے کاش دنیا میں کلمہ ہی پڑھ لیتے، آج ہماری بھی خلاصی ہو جاتی، آج ہماری بھی رہائی ہو جاتی۔ تو میرا بھی دوستوں بزرگوں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ضرورت ہوگی سفارشوں کی، سفارشوں کی ضرورت ہوگی۔ تو کسی کی سفارش انبیاء کریں گے، کسی کی سفارش شہداء، کسی کی سفارش علماء کریں گے، کسی کی سفارش حفاظ کریں گے، کسی کی سفارش قرآن کرے گا، کسی کی سفارش روزہ کرے گا۔
تو اس وقت جو مجھے ذکر کرنا تھا اور جو موضوع ذکر کرنا تھا وہ یہ کہ روزہ اور قرآن یہ دو سفارشی ہیں. اب یہ کیسے سفارشی بنیں گے؟ تو روزے پر بھی محنت کرو اور قرآن مجید پر بھی محنت کرو. روزے کو سفارشی کیسے بنائیں گے؟ روزے کو سفارشی آپ اس طرح سے بنا پائیں گے جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس طرح سے روزہ رکھو. روزہ رکھ کر ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ روزہ سفارشی بنے گا. ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ روزہ سفارشی بنے گا. آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے، پیروں کے، اتنا واضح پیغام دیا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم سے کوئی الجھاؤ کرے اور تمہیں کوئی گالیاں دے روزے کی حالت میں اور تم سے کوئی لڑائی اور جھگڑا کرے تو تم یہ کہو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تم جھگڑو نہیں، جھگڑے کا جواب یہاں نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، غصے کا جواب غصے سے روزے کی حالت میں نہیں دینا. روزہ خراب ہو جاتا ہے اس سے. روزے کی سفارش اگر چاہتے ہو تو پھر اس کو سفارشی اس طرح سے بناؤ، ان تمام اعمال کی پابندی کرو تو یہ روزہ سفارشی بنے گا. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر یہ انسان کے خلاف، قرآن بھی اور روزہ بھی دونوں کے دونوں انسان کے خلاف گواہ بنیں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، شاید گزشتہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ایک شخص کو فرشتے جکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ استغاثہ کرے گا، اے اللہ کے رسول آپ میری فریاد سنیں اور میری سفارش فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کے لیے آگے بڑھیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے کہ کس نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اس کا مدعی بڑا سخت ہے. آپ علیہ السلام فرمائیں گے مجھے بتاؤ، میں اس کو بھی راضی کروں گا، اس کو بھی راضی کروں گا اور اس کو راضی کر کے معاف کرا دیتا ہوں. تو پھر فرشتے کہیں گے اس کا مدعی روزہ ہے، اس نے روزے کو ضائع کیا ہے. تو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے جس کا مدعی روزہ ہے اس سے میں بری ہوں، میں اس کی سفارش نہیں کر سکتا. پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے میں بھی آج اس کو نہیں بخشوں گا، میں بھی اس کو نہیں بخشوں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں، ایک ایک امتی کے لیے فکر مند ہیں کہ یہ کس طرح سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے اور جنت میں چلا جائے. لیکن روزے دار کی جہاں بات آئے گی اللہ کے نبی بھی فرمائیں گے نہیں میں سفارش نہیں کروں. تو پھر روزے کو سفارشی بناؤ اپنے حق میں. اور کیا کہے گا روزہ؟ اے اللہ اس کو دن کو اس شخص کو میں نے روکے رکھا کھانے سے، پینے سے، جنسی ضروریات سے، اے اللہ لغویات سے اور بےہودہ باتوں سے میں نے اس کو روکا. میری وجہ سے اس نے گالی نہیں دی، میری وجہ سے اس نے نظر غلط نہیں اٹھائی، میری وجہ سے اس نے زبان غلط نہیں استعمال کی، میری وجہ سے اس نے کانوں کو غلط استعمال نہیں کیا. اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو جائے گا روزہ. حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، تو روزے کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لیا جائے گا اور اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا. باقی کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، بس ایک روزہ ہوگا اور روزے کی وجہ سے اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہاں کہ روزے کو اپنے لیے سفارشی بناؤ. اور دوسرا سفارشی کون ہے؟ وہ قرآن ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنے، ہمارے حق میں گواہی دے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ چند اعمال کی پابندی کرو. قرآن کیا کہے گا؟ یہ بھی انسانی شکل میں آ جائے اور یہ کہے گا یا اللہ منعتہ من النوم، اے اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا تھا. روزہ کہے گا دن کو میں نے کھانے پینے سے روکا ہے، جنسی ضروریات سے روکا ہے، لغویات سے روکا ہے. تو قرآن کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. تو یہ جب ہوگا کہ جب آدمی رات کو قرآن پڑھے، سونے سے پہلے تھوڑا سا ضرور پڑھ لیا تاکہ یہ حجت پوری ہو جائے. اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں دن کے آپ تھکے ہوئے ہیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد
عشاء کی نماز میں آپ نے تراویح 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ وہ آپ نے قرآن سنا ہے، اطمینان سے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اطمینان سے قرآن پڑھا جاتا ہو، ایک ایک حرف جدا کر کے پڑھا جاتا ہو، تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے۔ اور پھر قرآن کو سیکھنے کی بھی کوشش کرو، اور پھر جب رات کو لیٹنے لگو تو کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور پڑھو، تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معمول بنایا، روزہ، رمضان، غیر رمضان، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ الانعام سیکھا، ہمیشہ کا معمول تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لاکھوں کروڑوں کی سفارش خود فرمائیں گے، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ کتنا اہتمام اعمال کا کر رہے ہیں اور قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ تو قرآن کو سفارشی بنانے کے لیے پہلا کام کثرت تلاوت ہو، کثرت تلاوت۔ اور کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم روزانہ 1 سپارہ، یہ کثرت ہے، اس سے کم کوئی کثرت نہیں ہے، کم از کم 1 سپارہ روزانہ تلاوت کر کیا جائے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، قرآن کی تلاوت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک، بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں جلدی، اچھا بھائی 4 قرآن ہم ختم کر لیں گے، ہم 6 قرآن ختم کر لیں گے، ہم 10 قرآن ختم کر لیں گے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے آپ 1 قرآن ختم کریں، لیکن سکون سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، آپ آرام سے پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، ہر لفظ کو ٹھیک ادا کر کے پڑھو، اس کے مخرج سے اس کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ حروفوں میں فرق نہیں کرو گے، سین، صاد، زا، زال، زوئے، ان میں فرق نہیں کرو گے، معنی بدل جاتے ہیں، کتنی جگہ اتنے معنی فحش ہو جاتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، صیف سعاد ہے نا، صیف سعاد سے استعمال ہوتا ہے گرمی کا موسم۔ اور اگر ایک آدمی سعاد نہیں ادا کرتا صحیح سے اور پڑھتا ہے إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو سیف سین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور سین کے ساتھ سیف تلوار کو کہتے ہیں، تو دیکھو کتنا معنی بدل گیا، بالکل ہی الٹ ہو گئی بات۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، قاف موٹا کر کے پڑھیں، نقطے والا جو کہا ہے، ان فی ذلک لذکری، اس قرآن میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان له قلب، جس کے پاس دل ہو۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ اور اگر اسی کے ساتھ آپ کاف پڑھ دیں، کش والا کاف، تو کلب کہتے ہیں کتے کو، تو پھر مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس میں نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس کتا ہو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، دل ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھا، بہت جلدی وہ اسی صورت میں ہے۔ اگر ایک آدمی بہت اچھا پڑھنا جانتا ہے اور بالکل تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، مخارج اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن مکمل کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں ان کا معمول ہوتا تھا یومیہ 2 قرآن ختم کرتے تھے، اور پورے رمضان میں 60 قرآن ان کے ہو جایا کرتے تھے، یہ معمول تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی 1 رکعت میں 1 قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومیہ 1 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو قرآن میں 7 منزلیں ہیں، منزلوں کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ کی ترتیب یہ تھی وہ ہفتے میں قرآن پڑھتے تھے، یہ 7 منزلیں اس لیے وہ ہفتے میں قرآن پورا کرتے تھے، ہفتے کو 1 منزل، اتوار کو دوسری، پیر کو تیسری، اس طرح سے۔ اور بہت سارے ایسے جو مہینے میں قرآن ختم کرتے تھے، اس لیے 30 سپارے اس کے الگ الگ ہیں، یہ 30 جز جو اس کے بنائے گئے ہیں اس لیے۔
اور بہت سارے 3 دنوں میں ختم کرتے تھے، 10 پارے ایک دن، 10 دوسرے، 10 تیسرے دن، اس طرح سے معمول تھا۔ اور وہاں خواتین کا بھی یہ معمول تھا کہ اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ 3 سپارے، 4 سپارے، 5، 6، 10 پارے، یہ معمولات تھے عورتوں کے، صحابیات کے معمولات تھے، تابعین، تبع تابعین کی خواتین کے یہ معمولات تھے۔ اور اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم اعمال صالحہ کر سکیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، جو میں نے دعا بتائی اس میں ایک دعا کیا مانگی اللہ کے نبی نے؟ اے اللہ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک قبول ہو۔ تو اللہ سے تلاوت کی توفیق مانگا کرو، اور یاد رکھو اللہ پاک تلاوت کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، اور تلاوت کے دوران رقت اسی کے جسم پر طاری ہوتی ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، رونگٹے اسی کے جسم پر کھڑے ہوں گے جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو اسی کے آئیں گے، گو کے ترجمہ اس کو نہیں آتا، گو کے معنی اسے نہیں آتا، لیکن آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی اور خیر والا ارادہ فرمائے گا۔ اور یہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے، اے اللہ تو ہمارے ساتھ خیر والا ارادہ فرما لے۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنا سیکھو، اور رات کی تنہائی میں یہ نماز تراویح کے بعد پھر 2 رکعت 4 رکعت کا موقع ملے، یہ ضائع نہ کرو، یہ نہ ضائع کرو۔ فجر میں اٹھتے ہو، سحری میں اٹھتے ہی یہ سارے 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے سے کوئی شخص عاجز نہ آئے، لازمی پڑھ لے، لازمی پڑھ لے۔ اس طرح سے یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے گا۔ اصل قرآن کا حق ہے راتوں کو پڑھنا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے، رات کو، اے اللہ رات کو کھڑے ہو کے کیا کریں؟ کتنا؟ قم اللیل، ساری رات آ جاؤ۔ اچھا ساری رات نہیں ہو سکتے، نصفہ ہو، آدھی رات آ جاؤ، اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے بھی کچھ کم، تہائی میں آ جاؤ۔ تہائی بھی نہیں کر سکتے ہو، چوتھائی حصہ، چل چوتھائی بھی نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہ کچھ رات کا حصہ آؤ۔ پھر کیا کرو؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یوں کہہ دیا جاتا رات کو آؤ اور قرآن کی تلاوت کرو، فقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، نہیں، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اچھا اس ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود فائدہ ذکر کرنا۔ جب اس طرح سے آپ رات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس سے تمہارا نفس مغلوب ہوگا، نفس ڈرے گا۔ یہ نفس بھی ہے کہ گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ شیطان بھی جب ہی داؤ چلاتا ہے جب نفس کے اندر گناہ کی صلاحیت اندر موجود ہو، تو اس نے تو قسمیں کھا کے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں، اے اللہ جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوا ہے، ان کو میں نہیں ورگلا سکتا، ان کو میں نہیں گمراہ کر سکتا۔ تو یہ رات کا قیام جب آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو گے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو سنو گے، تو رتل القرآن ترتیلا، اس کا یہ فائدہ ہے ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، رات کا جاگنا، اور رات کا اس طرح سے قرآن پڑھنا، یہ اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو رونتا ہے۔ روننے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہاں وقت کا لفظ ہے مسل لینا، مکمل مسل لینا۔ ایسا نفس کو یہ عمل ایسا نفس کو کچلتا ہے، ایسا دباتا ہے کہ دوبارہ نفس کے اندر وہ خواہشات نہیں اٹھتی جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی۔ جو آدمی راتوں کے قیام کا پابند ہوگا، رات کو سکون سے قرآن سنے، نماز تراویح میں ایسا قرآن سنا جائے، اور خواتین اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اور پھر اپنے گھر میں آ کر نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، کچھ نہ کچھ تو رات کا حصہ ضرور آدمی لگائے۔ اس طرح سے وہ تنہائی کی نماز، ٹھیک ہے آپ کو پورا یاد نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ یاد نہیں ہے، آپ کو آخری 10-15 صورتیں تو یاد ہوں گی، آپ ان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آپ کوئی جلدی نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ طے کر لیں کہ آج میں نے اللہ کو قرآن سنانا ہے۔ یوں سمجھو، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھائی سناؤ ذرا کیسا قرآن سناتے ہو تم، تو مجھے یہ بتاؤ کیسے سنائیں گے؟ اچھا کر کے نہیں پڑھیں گے،
جو اس کے پاس اچھائی ہوگی نا اسی اچھائی کے ساتھ آدمی پڑھے. تو کیا اللہ پاک کو سنانے کے لیے بھی پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کر کے پڑھنا چاہیے. اتنی تیز رفتار قرآن پڑھنے کی ظلم ہے، زیادتی ہے، زیادتی ہے. اس کے ساتھ ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے نہ سننے والے کو سمجھ میں آئے، تو آرام سے پڑھو. تو جب رات کا قیام کرو تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے تو پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ماں نبی آئے تو کیا ہی خوب، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. توقف کرو، آمین، توقف کرو. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آہستہ بسم اللہ پڑھنی. پھر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. سنو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اس طرح سے پڑھو، میں اللہ کو سنا. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ ترتیل ہے، آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اتنی تیز نہ پڑھو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الذین جعلوا کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارة من سجیل قاسم. رکوع ہو گیا. یہی نماز پھر سلام پھیرنے کے بعد منہ پر مار دی جاتی ہے. لو نہیں ضرورت ہے تمہاری نماز. گندے ناپاک غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی اور کہتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح سے تم نے مجھے ضائع کیا ہے. تو توقف سے بھی 2 منٹ زیادہ سے 5 منٹ زیادہ سے. مقصد ہی جب اللہ کو راضی کرنا ہے. صحابہ کی بھی بیویاں تھی، ان کے بھی روزگار تھے، پیٹ ان کے ساتھ بھی تھے، معاملات دنیا کے وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن قرآن پڑھنا سبحان اللہ ایسا پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو بھی سن کر رشک آتا تھا. اللہ کے نبی بھی جہاں چلتے چلتے سن لیتے، کسی صحابی کا مجبور ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، سنتے تھے. تو خود صاحب وہی ہیں. اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی حسین قرآن پڑھنے والا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی آواز کیا ہی آواز ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. وہ تو جب جنت میں اللہ پاک ہمیں یہ نغمے سنائے گا اور جنت کی حوروں کے نغمے جب سنیں گے، اتنا سنیں گے، اتنا سنیں گے، اتنا سنیں گے، تو یہ یوں سمجھے کہ کان تھکے گا نہیں. اللہ پاک میں پوچھیں گے کیسا لگا؟ اللہ جی بہت اچھا لگا، بہت اچھا. اللہ پاک فرمائیں گے کیا سنا تم نے؟ سنا ہی نہیں ہے کچھ بھی. حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے، سناؤ داؤد اپنی زبور پڑھ کے سناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے. تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ اب کیسا لگا؟ وہ جنت کی حوروں کے نغمے بھول گئے، ایسا لگا. پھر اللہ پاک پھر پوچھیں گے اچھا اور سنو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا ہاں جی سورہ یاسین کی تلاوت سنو، وہ سنائیں گے. پھر اللہ پاک پوچھیں گے اب بتاؤ کیسا لگا؟ اب بھائی اللہ سب کچھ بھول گیا، جنت کی ساری نعمتیں بھول گئے. پھر اللہ پاک خود سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں گے، اب بتاؤ اب کیسا لگا؟ بس مت کیا پوچھو. اللہ پاک یہ سب سعادتیں ہمیں نصیب فرمائیں گے. یہ تو اعمال کے ساتھ یہ قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنائیں گے تو بنے گا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو سفارشی بنانے کے لیے پہلا کام کثرت تلاوت ہے، لیکن کثرت تلاوت ترتیل کے ساتھ ہے، ٹھہر کر پڑھنا. اور آپ کوشش کرو روزانہ آپ وقت دو، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد. آپ ٹائم متعین کرو کہ اتنا ٹائم میں نے قرآن کو دینا ہے. اس میں اگر پورا قرآن رمضان میں نکل گیا اچھی بات، جلدی نہ کرو، جلدی نہ پڑھیے گا، ٹھہر کر پڑھو، وہ زیادہ بہتر ہے. 15 سپارے ہو گئے لیکن آپ نے ٹھہر کر پڑھے، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ پہلا حق ہے کہ کثرت تلاوت ہو. پھر اس کے بعد دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کثرت تلاوت کے بعد اس کا معنی سیکھنے کی کوشش کرو، معنی سیکھنے کی کوشش کرو. روزانہ ایک سپارہ جو آپ نماز تراویح میں سنتے ہیں یا روزانہ آپ پڑھتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ تو آپ کے ذہن میں آ جائے اس میں اللہ نے کیا مطالبات فرمائے. اگر ہر سپارے کے اندر سے 10-20 باتیں بھی آپ کے پلے میں پڑ گئی ہیں تو بھی کسی درجے میں کامیابی. کوشش کرو سیکھنے کی کوشش کرو. ایسے اسباب تلاش کرو کہ جہاں قرآن کو سکھایا جاتا ہو.
ایسے اسباب ڈھونڈو کہ جہاں قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا جاتا، تو قرآن کا معنی سیکھنے کی کوشش کرو، پھر یہ معنی بھی ہو گیا۔ اور پھر تیسرا کام ہے قرآن مجید میں تدبر کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں سفارشی بنے تو پھر تیسرا کام ہے کہ اس کے معنی میں غور و فکر، تدبر الگ مستقل فریضہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اچھا، تدبر کس کو کہتے ہیں؟ سنو، گزشتہ قوموں کے حالات قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ قوم نوح کے حالات آئے، قوم عاد کے حالات آئے، قوم ثمود کے حالات آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات آئے، یہ سارے حالات آئے اور ان قوموں کی نافرمانیاں اللہ نے ذکر فرمائی۔ ان نافرمانیوں میں غور کرو کہ یہ نافرمانیاں کہیں میرے اندر تو نہیں موجود ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کہیں یہ میرے اندر تو نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، شرک کرتے تھے، کہیں یہ شرک میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ اعمال میں دکھلاوا کرتے تھے، یہ گناہ میرے اندر تو نہیں ہے۔ یہ تدبر ہے، یہ تدبر ہے۔ غور و فکر کرو کہ میرا اللہ اس کلام سے، کلام کو نازل فرمایا اللہ نے، اور اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے تو آسان کر دیا ہے، جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے نصیحت کھلی ہوئی، کھلی کتاب ہے۔ تو تدبر بھی کرو۔ تو پہلا کام ہے کثرت تلاوت، دوسرا کام ہے معنی سیکھنا، تیسرا کام ہے تدبر کرنا، اور چوتھا کام ہے عمل کرنا۔ عمل کرنا، جو جو آیتیں آ رہی ہیں، جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کے سامنے سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو جھکا دو اس کے سامنے۔ اس کو مسلم، ہم مسلمان ہیں جی، مسلمان۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک جانے والا، گردن رکھ دینے والا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ آج جو آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی اسلام کا رکن پورا نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا، کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ مسلمان ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن مسلمان کا جو معنی ہے ذرہ برابر اس میں نہیں پایا جا رہا۔ مسلمان کا مطلب اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم ہے، جھک جاؤ، سب کاموں کو چھوڑ دو۔ خواتین اپنے گھروں میں کاموں کو چھوڑ دے، نماز کا حکم ہے، جھک جاؤ۔ عشاء کی نماز بہت ساری خواتین رات کو تراویح رہ جاتی ہے، بڑا ظلم ہے بھائی، بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعذار سے نماز کا ترک کرنا، چھوٹے چھوٹے اعذار سے نماز تراویح کو چھوڑ دینا، چھوٹے چھوٹے عذر سے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا، معمولی عذر سے عمل کا ترک کر دینا، یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس نفاق سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے نماز تراویح سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اور ایک ہی ماہ کی تو بات ہے، 20 رکعتیں ہمت کر کے پڑھو، 20 رکعتیں، کوئی سستی نہ ہو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقوں کی عادت یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ ہم اس سستی سے اپنے آپ کو بچائیں، خوب چستی کے ساتھ کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اذان ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا، پریشان ہو جاتے۔ کوئی کہتا کیوں پریشان ہوئے؟ تو فرماتے تھے اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جس کو آسمان زمین پہاڑ نہ اٹھا سکے، نہ معلوم میں اس کو ادا کر پاؤں گا نہ ادا کر۔ یہ نمازیں تھیں ان لوگوں کی، یہ نمازیں تھیں۔ جسم میں تیر گھسا ہوا ہے، اچھا جی نکالنا ہے، نکالتے ہوئے درد لگے گا آپ کو۔ سن کرنے کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کچھ چیز سے سن کر دیا جائے۔ اچھا فرمایا بس آسان صورت یہ، مجھے نماز میں کھڑا ہونے دو، پھر نکال دیں۔ وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، وہ نکال کے لے گئے۔ بعد میں پوچھا نکالا ہے؟ جی نکال لیا، مجھے تو نہیں خبر ہوئی، تو مچھر کاٹ لیتا ہے تو ہمیں خبر ہو جاتی ہے آج مچھر نے کاٹا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، نماز بڑی سکون کی چیز ہے، بڑی سکون، اور لذت ہی نہیں ہے نا نماز میں۔ لذت آئے گی تو پھر نماز میں بھاگے گا، پھر اذان ہوگی نا تو لذت، لذیذ چیز کھانے کی بھوک لگی ہو
شدید اور کوئی عمدہ چیز اس کے سامنے لائی جائے، دیکھو کیسے بھاگتا ہے۔ تو جس کو نماز کی لذت لگ جائے، سرور اس کو نصیب ہو جائے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ قرۃ عینی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے بھی کہی گئی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بتاؤ، جب شام کو آدمی تھکا ہارا گھر میں آتا ہے اور چھوٹا معصوم بچہ 4-5 سال کا بچہ ہو اور وہ جناب دوڑتا بھاگتا آتا ہے، اور اگر بچہ سو رہا ہے تو باپ آ کے پوچھتا ہے کہاں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، تو ترس جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ پوتا ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے وہ نماز بنانے کی ہم محنت کریں۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں یہ ضابطہ ہے کہ جو آدمی جس عمل پر محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس عمل کو وجود عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ محنت کریں کہ نماز میری بن جائے، اور شریعت اور اسلام اور دین اور نماز طبیعت وہ مزاج بن جائے کہ نماز کے بغیر چین نہ آئے۔ بھوکے آدمی کو کھائے بغیر چین نہیں آتا، پیاسے کو پیے بغیر چین نہیں آتا۔ اسی طرح سے نمازی آدمی جس کی نماز بنی ہوئی ہے اس کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آئے۔ وہ اذان ہوگی وہ بے چین بے قرار ہو جائے گا۔ تو اگر ماں بہن کی نماز بنی ہوئی ہے تو نماز کا جب وقت آئے گا وہ بے قرار ہو جائے گی، اس کو مجبوراً کچن چھوڑنا پڑے گا کہ میری نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو اپنے کام آگے پیچھے کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ گھر کے سارے کاموں سے جب فرصت ہو جائے، ہار تھک گئی ہے، اس کے بعد جا کے نماز میں کھڑی ہوئی ہے، وہ تھکی ہاری ہوئی کیا نماز پڑھے گی؟ تو پھر جلدی جلدی کرے گی، جلدی جلدی ختم ہو، آدھی کھڑے ہو کے پڑھی، آدھی بیٹھ کے پڑھی، آدھی اشارے سے پڑھی۔ ٹھیک ہے، آزار ہے، عذر ہے تو جائز بھی ہے بیٹھ کے پڑھنا، اشارے سے بھی پڑھنا جائز ہے، لیٹ کر بھی پڑھنا جائز ہے، وہ آزار ہیں۔ لیکن ارشاد فرمائے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان میں ہو اور تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو پھر اچھی طرح سے جی لگا کر نماز پڑھو، پھر دل لگا کر نماز پڑھو۔ تو گھروں کے کاموں کو مختصر کر کے اعمال کی طرف خواتین کی توجہ دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل اقیم الصلاۃ حکم آ گیا قرآن میں کہ نماز قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے کہ بس اذان ہوئی اور ہم کھڑے ہو گئے مسلح پر اور جلدی جلدی پڑھ لی، نہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو سنتوں، مستحبات، آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ نے نماز کو قائم کیا ہے۔ یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ حالت سفر میں، حالت جنگ میں، وہاں پر ارشاد فرمایا تو صلی کا لفظ ہے، صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ تو جب آپ حالت جنگ میں ہیں، جب حالت خوف میں ہیں، دشمن کا خوف ہے، وہاں حکم ہے جلدی جلدی آپ اپنے فرائض پورے کر لو اور جاؤ، چلو تمہیں امن مل جائے، سکون مل جائے۔ لیکن فرمایا جب تم اپنے سکون سے ہو تو پھر نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو، اور قائم کرنا آداب، مستحبات، ہر چیز کی رعایت کے ساتھ۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نماز کے بعد آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ پھر گئے بیچارے، وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھ کے آگے، پھر آئے سلام کیا، جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح سے ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہی جانتا ہوں، مجھے تو نہیں آتی۔ اور پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تکبیر کہو اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھو، اور پھر آرام سے اطمینان سے سکون سے قرات کرو، اور پھر جب تم رکوع میں جاؤ تکبیر کہتے ہوئے اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے، اور پھر جب رکوع سے تم کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر توقف کرو۔ وہ جلدی یہ کرتے تھے کہ رکوع سے اوپر اٹھیں اور فوری جلدی جلدی سجدے میں چلے، پورا سر اٹھا ہی نہیں پاتے تھے کہ سجدے میں چلے جاتے تھے، اور ایک سجدے سے سر پورا اٹھا ہی نہیں پاتے تھے کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہ، ایسا نہیں کرو۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّ قَائِمًا، کہ جب رکوع سے اوپر اٹھو تو اچھی طرح سے قیام کرو، اطمینان، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہاں دعائیں ہیں، باقاعدہ دعائیں ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ اتنا پیارا کلمہ ہے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی نے پڑھ لیا، آپ علیہ السلام نے جب کہا ربنا لک الحمد تو ہمیں حکم ہے
سمع اللہ لمن حمدہ، تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ ایک شخص نے یہ کہہ دیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بہت اللہ کی حمد ہو، اچھی حمد ہو اللہ کی، جس میں برکت دی جائے، یہ درجہ ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا اور پوچھا یہ کس نے کہا؟ وہ بیچارے ڈر گئے، شاید میں نے غلط کہہ دیا، ڈرتے ڈرتے آئے کہ اللہ کے رسول میں نے کہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، میں نے دیکھا کہ 10 فرشتے دوڑے ہوئے آئے ان کلمات کو اٹھانے کے لیے۔ کتنے پیارے کلمات نے کہے، اللہ اکبر۔ اور سجدہ کرو، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا ہے 2 سجدوں کے بیچ میں۔ تو اس لیے اطمینان سے نماز ہو، یہ نماز پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ حکم آیا نظریں نیچی کرو، جھک جائے نظر۔ حکم آیا جھوٹ چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ حکم آیا خیانت کو پیچھے کر دو، خیانت کو ہٹا دو، کسی کو نقصان، کسی کو ضرر نہ دو۔ اور اس کے بعد اپنے تمام معاملات میں اس قرآن کو حکم ماننا، فیصل ماننا، اس کا فیصلہ تسلیم کرنا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مسلمان کو یہ زیر نہیں دیتا، نہ مرد کو نہ عورت کو، جب اللہ کا حکم آ جائے اس اپنے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو چلائے، اپنے اختیار کو چلائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے اختیار کو نہ چلاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزیں، 2 اعمال قیامت کے دن سفارشی ہوں گے، روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن۔ تو ان کو سفارشی اپنے حق میں بنانے کی محنت کرو۔ روزہ سفارشی بنے گا ان آداب کے ساتھ روزہ رکھو جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور قرآن سفارشی بنے گا کہ اس طرح سے کہ کثرت تلاوت ہو، معنی سیکھنے کا کی کوشش ہو، تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو اپنے تمام معاملات کے اندر حکم اور فیصل بنایا جائے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا، ان سب باتوں کے بعد حقوق العباد کی رعایت رکھنی ہے۔ اگر حقوق العباد کی رعایت نہ رکھی، یہ ساری تلاوتیں، یہ سارے اعمال قیامت میں ضائع ہو جائیں گے، ہباء منصورا، ریت کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرو کہ کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ فقیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر وہ ہے جس کے پاس، صحابہ نے کہا فقیر وہ جس کے پاس مان لو، نہیں میری امت کا فقیر یہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فقیر وہ ہے میری امت کا جو قیامت میں تلاوت کے ڈھیر لے کر آئے گا، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، اور روزوں کے ڈھیر، صدقے کے ڈھیر، اعمال بے شمار، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، ہر آنے والا اس سے اعمال لیتا چلا جائے گا اور بالآخر سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، حق لینے والے موجود ہوں گے اور پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو اور جھگڑ کے جہنم میں ڈال کے آ جاؤ۔ یہ تو اعمال کا ڈھیر لے کے گیا تھا، یہ سب سے بڑا فقیر ہے۔ تو کیسے اعمال ضائع ہو گئے، کیسے برباد ہو گئے؟ اس لیے کہ حقوق العباد کی رعایت نہیں رکھی۔ اللہ کے راستے میں جان دے دینا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے اس کا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گرتا، اس کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے، اتنا اجر ہے۔ لیکن فرمایا اگر اس نے کسی کا قرض لیا ہوا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، وہ نہیں بخشا جائے۔ اگر وہ پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، تب بھی نہیں بخشا جائے۔ اس لیے حقوق العباد کی بھی رعایت رکھو، کسی کو ستاؤ نہیں۔ اپنے ماحول اور معاشرے میں جن سے ناراضگی ہے، جن سے روٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کو ان کی طرف سے صاف کرو، دلوں کو صاف کرو، تب ہمارے یہ اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔